یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 تا آیت نمبر 69 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر ان کی سمجھ ہوتی، پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر، اسی پر اعتقاد کرتے ہوئے، پھر جب نجات دے دیتا ہے ان کو زمین کی طرف، اسی وقت وہ پھر شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ مکر کرتے رہیں ہمارے دیے ہوئے سے اور مزے اڑاتے رہیں، سو عن قریب جان لیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے؟ کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے؟ کیا دوزخ بسنے کی جگہ نہیں منکرین کے لیے؟ اور جنہوں نے محنت کی ہمارے لیے، ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیں گے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یعنی جیسا کہ کھیلوں کا کوئی ثبات اور قرار اور کوئی خاص بڑا مقصد نہیں ہوتا جو ان سے حل ہوتا ہو، تھوڑی دیر کے لیے یہ تماشا ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہونے پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال فرمایا گیا دنیا کی زندگی کا ہے۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آخرت اصل زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اگر کسی نے آخرت کو بھلا کر، آخرت کی حقیقی زندگی کو بھلا کر دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دے دی تو پھر اس کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر یہاں رہتے ہوئے آخرت یعنی اصل زندگی کی طرف غور اور فکر کیا اور اسی کے لیے تیاری کرتا رہا تو پھر یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اگلی آیت میں مشرکین کا ایک اور حال یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ
بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جب کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے اور اس مصیبت کے وقت ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بت ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا، اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز بطور مثال کے بیان کی گئی کہ جب یہ لوگ دریا میں سفر کرتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کسی بت کو نہیں پکارتے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مضطر اور بے قرار ہونے پر اور وقتی طور پر دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے دنیا کی اس مصیبت سے ان کو نجات دے دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ پھر جب خشکی پر پہنچتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو پھر بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ پھر یہ جب انہیں کہا جاتا مشرکین کو کہ وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں اور دین اسلام پر آ جائیں، تو وہ ایک عذر پیش کرتے تھے کہ اگر ہم آپ کے دین کو اختیار کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سارے عرب والے ہمیں مار ڈالیں گے۔ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو بیت اللہ ہونے کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی عطا فرما دی ہے جو دنیا میں کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں ہے، اور پوری مکہ کی سرزمین کو حرم بنا دیا گیا کہ عرب کے باشندے مومن ہوں یا کافر ہوں، سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو مکہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتانا بھی ایک خامخواہ کا عذر ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ہمارے راستے پر یعنی شریعت کے راستے پر چلنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات پر آسانی کے ساتھ عمل کر لیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، مراد اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول فرماتا ہے؟ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اس مصیبت سے نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ مضطر ہے یعنی حالت اضطرار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی حالت اضطرار میں دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی کافروں کی دعا ناقابل قبول ہے، اور اس دعا سے مراد آخرت کی دعا ہے کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو وہاں قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔